السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس فقہ کے سلسلے میں ہم نے پچھلی جمعرات کو نبی علیہ السلام اور نبیوں کی چند خصوصیت، کمالات اور دیگر معاملات کا ذکر کیا. آج ہم معجزے کا ذکر کریں گے. وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے، اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے. جیسے مردے کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرنا. ایسے عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نڈر اور بدکار یا کافر سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. معجزے کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز اور حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہیں رہتا. نبی کی لغزش کا حکم. مسئلہ ضروریہ. انبیاء علیہ السلام سے جو لغزش ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے. اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال. اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے. اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں. دوسرا، ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا. یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمے کسی نبی کو کہا ہو، یا نبی نے انکساری اور عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو کہا ہو، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز اور حرام ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بعض جگہ ایسی کی ہیں باتیں لیکن اللہ رب العالمین تو کر سکتا ہے، لیکن بندہ یہ نہیں جتا سکتا کہ نعوذ باللہ کہ نبی میں یہ کمی تھی یا یہ معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کی کتابیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر اپنے کلام پاک کو اتارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، اور نبیوں پر دوسری کتابیں بھی اتاری. ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے احکام کو بدل دیا. تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا. قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا. چاہے تمام جہاں مل کر کوشش کریں، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے. قرآن پاک میں سارے علم ہیں، ہر چیز کا روشن بیان ہے. 1350 برس تک آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں سے ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا. جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے گھٹایا بڑھا دیا یا اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ کافر ہے. یہی اصل قرآن ہے. اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ کی کتاب جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں. ملائکہ اور فرشتوں کا بیان. فرشتے نوری ہیں، جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے معصوم ہیں. ہر قسم کے گناہوں صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں. کوئی فرشتہ جان نکالنے پر، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت. ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے. کسی فرشتے کی ذرا سی بھی بے ادبی کفر ہے. فتح و عالمگیری. بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو، یعنی کسی سخت آدمی کو یا کسی جو دیکھتے ہیں نا بہت دشمن کو یا اس قدر
کٹر آدمی ہوتا ہے اس کو ہمارے یہاں بعض اوقات اللہ معاف کرے کہتے ہیں ملک الموت آ رہا ہے، یہ ایک مذاق کیا جملہ کہہ دیتے ہیں بھائی اس کا بندہ وہ تو بہت خطرناک ہے، ملک الموت ہے. تو یہ عام ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے جملوں سے بچائے. ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے، قریب کے کفر آ جاتا ہے ایسا جملہ کہنے والا. فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں. جن کا بیان، جن آگ سے پیدا کیے گئے ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اولاد والے ہوتے ہیں. ان میں کافر مومن سنی بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں. ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت نیک کے آدمیوں کے زیادہ ہے. جن کا وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے کفر ہے. اللہ اعلم ورسولہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسبی ربی